السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، پریکٹیکلی اگر میں یہ کہوں کہ سپریم کورٹ کے تمام جج اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر 3 حملے ہوئے، اور یہ حملے کوئی چھوٹے حملے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں جب سے انہوں نے وہ بیک فٹ پہ گئے تھے تو اب جو مخالفین ہیں وہ ان کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور بالکل آنکھیں بند کر کے چڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ہوا کیا؟ آج ہوا یہ ہے کہ ایک تو قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک جو جواب دیا ہے وہ خلاف معمول ہے، اور انتہائی غیر معمولی جواب ہے جو اس کمیشن نے جواب دیا ہے عمر عطا بندیال صاحب کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اس سے بھی حیران کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب جو کاروائی ہے وہ شروع کی گئی ایک جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے۔ پہلے جو یہ 3 بڑی خبریں، ان تینوں بڑی خبروں کا کوئی کٹا کٹی آج کے دن کھل جائے گا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کا اینگر اور غصہ آج نظر آ رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں تھا۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج جو سب سے پہلے تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ججوں کے خلاف کاروائی کرتا ہے، اور میرے خیال میں جس کو بنیاد بنا کر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، تو وہ اس نے آج کاروائی شروع کر دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں، جب ظاہر ہے کوئی شکایات آتی ہیں، اس وقت جو معاملہ ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ہے، ان کے حوالے سے شکایات آئی ہوئی ہیں، بار کونسل نے شکایات کی ہوئی ہیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل سب سے پہلے اگر ان شکایات کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو ایک ممبر ہوتا ہے وہ تمام شکایات اس ایک ممبر کو بھیجی جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ وہ ایک سینئر ترین ممبر ہوتا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا چیف جسٹس کے بعد، تو وہ اس کو بھیجی جاتی ہیں۔ اور کرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو وہ ممبر ہیں قاضی فائز عیسی صاحب، تو ان کو وہ نہیں بھیجی گئی، ایک دوسرے ممبر کو وہ شکایات بھیجی گئی ہیں۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ چونکہ اس لیے نہیں بھیجی گئی، ممکن ہے قاضی فائز عیسی صاحب پہلے ہی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ یقیناً انہوں نے خط لکھا تھا کہ آپ ان شکایات کے اوپر کام کریں، آڈیوز کے اوپر کام کریں، اور دوسری طرف پھر جو ایک پیرالل کمیشن حکومت نے قائم کیا اس کی بھی سربراہی انہوں نے لے لی، حالانکہ ان کو انکار کر دینا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فائز عیسی صاحب کو اس کمیشن کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بجائے انکار کرنے کے آج انہوں نے تن کے رکھ دیا ہے۔ ان کا جو جواب ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس لیے شاید عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو نہیں بھیجی ہوگی وہ شکایات کہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اوپینین کے لیے انہوں نے دوسرے ممبر کو بھیجنی، لیکن وہ بات شاید برداشت نہیں ہوئی قاضی صاحب سے، اور قاضی صاحب نے جو ہے وہ اب کیا کیا جی، قاضی صاحب نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہے۔ صرف قاضی صاحب نے نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں، آڈیو لیگ کمیشن، جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا، جو جواب ظاہر ہے نوٹسز ہوئے تھے جو لاسٹ ٹائم جب اس کاروائی کو معطل کیا تھا۔ حالانکہ اس چیز کو میں آپ کو بتا دوں کہ عمر عطا بندیال صاحب نے اوپن کورٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ اس آڈیو لیگ کمیشن کو معطل نہیں کر رہے، صرف کام سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے 2 بار اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ وہ اس کو انہوں نے کہا تھا نوٹس بھی ہم نے کر دیا ہے اور ہم اس کو معطل نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ غصہ چیک کریں، اب انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے۔ جواب تینوں ججز نے دیا ہے جی، قاضی فائز عیسی صاحب نے، عامر فاروق صاحب نے، اور یہ جو بلوچستان کے چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کی، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جوڈیشل کمیشن کو سنے بغیر کمیشن کی کاروائی نہیں روکی جا سکتی، اور کمیشن نے آرٹیکل 209 پر اپنا موقف پہلے اجلاس میں واضح کر دیا تھا۔ آرٹیکل 209 یہ ہے کہ اگر کسی جج کا احتساب کرنا مطلوب ہو تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے، نہ کہ کوئی کمیشن کرتے ہے۔ تو قاضی صاحب نے کورٹ میں کہا تھا کہ یہ 209 کی کاروائی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ واضح کیا تھا کہ کمیشن کی کاروائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی نہ سمجھا جائے، اور جو مبینہ آڈیو لیک کے دیگر افراد نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، نہ ہی کمیشن پر اعتراض اٹھایا۔ آڈیو لیکس کمیشن نے بھی بینچ پر اعتراض اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بینچ ہے جو اس آڈیو لیک کمیشن کو معطل کرنے کے لیے بیٹھا تھا، 5 ممبر بینچ، اس میں عمر عطا بندیال صاحب آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے، منیب اختر صاحب آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے، اور اعجاز الاحسن صاحب آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ یہ براہ راست پہلا حملہ ہے میرے خیال میں جو ایک جج نے دوسرے جج کے اوپر اس طرح سے کورٹ کے اندر کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 ممبر بینچ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو بنا تھا، اس میں سے یہ جو 3 ممبر ہیں ان کا براہ راست ذاتی مفاد ہے اس کے ساتھ، اور انہوں نے پھر وہ حوالہ دیا ججز کے حلف کا کہ جب بھی کوئی ذاتی مفاد کا ٹکراؤ آتا ہے تو آپ جج جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، اور ذاتی مفاد سے متعلق کوئی بھی جج کیس نہیں سن سکتا۔ کمیشن کو آڈیو لیک کی انکوائری میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، اور پھر کمیشن کو یہ ذمہ داری قانون کے تحت دی گئی تھی
آڈیو لیک کمیشن قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. کمیشن یقین دلاتا ہے کہ متعلقہ فریقین کے اٹھائے گئے اعتراض کو سن کر ان پر غور کیا جائے گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے دو لوگ ہیں قیوم صدیقی صاحب اور خواجہ طارق رحیم وہ کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جواب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 صفحات کا یہ جواب ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نوٹس نہیں کیا اور یہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس بینچ کا حصہ بن کر کمیشن کی کارروائی کو معطل کریں چونکہ آپ کے براہ راست اس کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں. اب یہ بھی پہلی نظیر ہوگی کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی یک زبان ہو کر عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے چڑھ دوڑے، اور چڑھ دوڑے شاید کوئی عجیب لفظ ہوگا، مطلب ایک طرح کا ٹیک ہی ہے یہ بھی. اب عمر عطا بندیال صاحب مجھے لگتا ہے اس وقت بند گلی میں آ گئے. اگر آج وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، آج وہ اپنا موقف نہیں دیتے، تو یوں سمجھیں کہ سپریم کورٹ کا جو ایک ڈیٹرنس ہے یا سپریم کورٹ دیکھیں ضرور یہ ہے کہ 15 ججز کے ساتھ ہوتی ہے، 17 ججز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن باس کون ہوتا ہے؟ چیف صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ حادثاتی طور پہ باس ایک ہوتا ہے، چیف ایک ہوتا ہے. تو آج ان کو اپنی جو ایک موجودگی ہے اس کو تسلیم کروانا چاہیے، ان کو اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہیے اور بڑا سخت اور دو ٹوک موقف دینا چاہیے. ایک طرف حکومت اعتراض کر رہی ہے آپ نہیں سن سکتے اور ان کے بغیر بینچ بن رہے، دوسری طرف جو کمیشن ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں سن سکتے، آپ اس سے الگ ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی بقا کا سوال ہے اور شاید اس سے اچھا موقع چیف صاحب کو نہ ملے. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن شاید اس سے اچھا موقع جو ہے وہ چیف صاحب کو نہ ملے کہ وہ سپریم کورٹ کو بھی اور اس کی ڈیٹرنس کو بھی آج بحال کرے. پھر جو تیسری بڑی خبر ہے، نجم ثاقب صاحب نے جو ہے وہ ایک درخواست دی تھی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ درخواست پہلے مسترد ہوئی، پھر کوئی اعتراض لگے دوبارہ وہ درخواست ایکسیپٹ ہوگی. یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں آڈیوز کے حوالے سے تحقیقات ہونی ہے، چونکہ آڈیوز کے اوپر ہی چل رہا ہے، پورا ملک آڈیوز ویڈیوز کے اوپر گھوم رہا ہے. پارلیمنٹ کے اندر آڈیوز کمیٹی، سپریم کورٹ کے اندر کمیشن آڈیوز، سپریم کورٹ کے اندر دوسرا بینچ آڈیوز لیک کمیشن کو معطل کرو، ادھر سے آڈیو لیک کمیشن. تو آڈیو ویڈیو کے چکر میں پورا ملک گھوم رہا ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی آڈیوز ہیں، مطلب نجی زندگی میں آڈیوز ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے آڈیوز ڈسکس ہو رہی ہیں، اکانومی ڈسکس نہیں ہو رہی، کوئی غریبوں کے مسائل ڈسکس نہیں ہو رہے، بجلی گیس ڈسکس نہیں ہو رہی، آڈیوز ویڈیوز ڈسکس ہو رہی ہیں. تو وہ جو ہائی کورٹ نے کیا کیا، ہائی کورٹ نے کہا جی کہ جس بابر ستار نے کہا نجم ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو کہ یہ جو آڈیو لیک تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کو انہوں نے پہلے تو معطل کیا، کام سے روکا ہے سمن جاری کر کے. انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں یہ آڈیو ریکارڈ کیوں ہوتی ہیں، کون کرتا ہے، وفاقی حکومت اس کے اوپر جواب دے. تو انہوں نے جو ہے وہ کھڑکا دیا اور یہ بڑا ریلیف میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ہے. لیکن یہ سپریم کورٹ کی جو بات ہے نا، یہ آج داؤ پہ لگ گئی ہے سپریم کورٹ. لٹرلی مارک مائی ورڈز، جو جس طرح کی صورتحال اس وقت بن گئی ہے، یا ججز آپس میں گتھم گتھائیں اور کوئی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بندیال صاحب کا یہ امتحان ہے کہ وہ آر کرتے ہیں یا پار کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.